بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب سے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، میرے خیال سے تب سے اس کے سامنے یہ ایک سوال ضرور رہا ہے کہ اس دنیا میں اتنا دکھ، اتنی پریشانی اور اتنی تکلیف کیوں ہے؟ اور خاص طور پر انسان جب اچھا ہوتا ہے، وہ اچھا انسان بھی اس دنیا میں مشکلات میں اور تکالیف میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ اس دنیا میں اتنی زیادہ تکالیف، پریشانی اور اذیت کیوں ہے؟ آپ میں سے بہتوں کو یاد ہوگا کہ 13 مئی 2015 کو کراچی میں صفورہ گوٹ میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، ایک ٹریجڈی ہوئی تھی جس میں ہماری کمیونٹی کو، ہماری جماعت کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور اس کا قصور یہی تھا کہ ان کا تعلق کسی ایک خاص مذہب سے ہے۔ آج دنیا میں بہت جگہ جو ٹریجڈی ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یا تو ان کا تعلق کسی خاص سیاسی جماعت سے ہے، یا ان کا تعلق کسی خاص مذہب سے ہے، یا ان کا تعلق کسی خاص عقیدے سے ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ تو جب بھی صفورہ کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جون 2015 میں مولانا حاضر امام علیہ السلام نے پاکستان کی لیڈرشپ کو ملاقات دی، جہاں اس سانحہ کا تذکرہ بھی آیا، اور اس موقع پر زمانے کے امام نے لیڈرشپ کو یہ ہدایات دی۔ ان میں امام نے فرمایا کہ such events to be treated in a spiritual and intellectual way، یعنی ایسے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو ہمیں روحانی طور پر اور عقلانی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جسٹ یہ سوال نہ کریں، بلکہ ان کو سمجھنے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں، اور اس پوری کائنات کی اس بڑی اسکیم کے اندر ایسے واقعات کی کیا جگہ ہے اور کیا اس کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ مولا کا ایک اور بھی ارشاد ہے جس میں آپ کی ہدایت ہے کہ وزڈم مینس ایڈریسنگ ایشوز آف میٹیریل لائف ان اے کیئرفل اینڈ ریشنل مینر، یعنی دانش مندی کا مطلب یہ ہے کہ مادی دنیا کے جو مسائل ہیں انہیں احتیاط سے اور عقلی طور پر ریشنل طریقے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان پر اپنا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ بھئی اچھے انسان دکھی کیوں ہوتے ہیں، یا دنیا میں اتنی زیادہ پریشانی اور دکھ کیوں ہے، اس کو ہم چند مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، بلکہ یہ پوری کائنات جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کائنات کی نوعیت کیا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں کہ یوں سمجھیے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے چاروں طرف کچھ دائرے بنے ہوئے ہیں، کچھ سرکلز بنے ہوئے ہیں۔ چھوٹا سا دائرہ ہے جو میرے آس پاس گھوم رہا ہے، اس کے بعد ایک دوسرا دائرہ ہے، اس کے بعد تیسرا دائرہ ہے، اس طرح بہت وسیع دائرے دنیا میں ہیں جس کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے دائرے ہیں جو ہمارے آس پاس ہے، جو ہماری پرسنل یا ہماری فیملی زندگی سے یا ہمارے آس پاس کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان پہ ہمارا تھوڑا بہت کنٹرول اور تھوڑا بہت قابو ہے، جس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ مگر جو باہر کے دائرے ہیں، وسیع دائرے ہیں جن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان پہ ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، ان پہ ہمارا کوئی چوائس نہیں ہے، اور ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بس ان کو جیسے کہ وہ ہیں اسی طرح انہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، کیا ہم اور آپ اس میں کچھ تبدیلی کر سکتے ہیں؟ چاند کا نکلنا، غروب ہونا، کیا اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول ہے؟ موسم پہ آپ کا کوئی کنٹرول ہے؟ بھئی مجھے موسم بہار بہت پسند ہے، تو یہ 2-3 مہینے میں آ کے چلی جاتی ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہم ایسا کریں،
بھئی مجھے 11 مہینہ بہار موسم کا دے دے، بہار کا موسم، اور 15 دن ہم بارش کو دے دیتے ہیں، 10 دن ٹھنڈی کو دے دیں گے، 5 دن گرمی کو دے دیں گے، 4 موسم آ جائیں گے۔ لیکن میں بہار کے موسم کو اپنے لیے بہت لمبا کرنا چاہتا ہوں، تو یہ آپ کا چوائس نہیں ہے، کیونکہ موسم اپنے ٹائم پہ بدلے گا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا خاتمہ، مثال کے طور پر، ہم تو اپنے مرضی سے پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، کہاں پیدا ہونا اس پہ ہمارا آپ کا کوئی چوائس نہیں ہے، کس خاندان میں پیدا ہونا کوئی چوائس نہیں ہے، اور دنیا سے جانا یا نہیں جانا اس میں آپ کا کوئی چوائس نہیں ہے۔ دنیا سے ایک دن جانا تو ہے بھئی، 70 80 90 100 سال، مگر زندگی ایک دفعہ ختم ہو جائے گی، تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے یار یہ کیا بات ہوئی، اب اتنے دور سے ہم آئے ہیں، اب نہ معلوم واپس کبھی آئیں گے، اب 400 500 سال تو دینا چاہیے نا ہمیں زندگی کے اندر۔ یہ جوانی ابھی آئی نہیں، چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، یہ کیا ہے؟ اب تقریباً 200 300 سال تک تو جوانی ملنی چاہیے ہمیں، یہ ہماری وش ہے، وش لسٹ ہے۔ ہم ایسی امیدیں اور آرزویں تو کر سکتے ہیں، مگر اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہم اس کائنات پہ، اس دنیا پہ قابو نہیں رکھتے ہیں، انہیں ہمیں جیسی کہ وہ ہیں انہیں قبول کرنا چاہیے۔ اس لیے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے سب سے پہلے، جب ہم تکالیف کے لیے سوال کرتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھیے کہ آخر ہم چاہتے کیا ہیں؟ آخر ہم چاہتے کیا ہے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ ہماری مرضی پہ چلے؟ گرمی لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھی ہمیں ٹھنڈک چاہیے، ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے تو کہ ہمیں گرمی چاہیے۔ تو کیا یہ پوری دنیا ہماری مرضی پہ چلے گی؟ یہ کائنات، یہ یونیورس ہماری مرضی پہ نہیں چلے گی۔ تو یہ کچھ ریالٹیز ہیں آف لائف کے، زندگی کے حقائق ہیں جن کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو ہارمونائز کرنا پڑتا ہے۔ تو باہر کے سرکلز کو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو ہمارا چھوٹا سا سرکل ہے ان کو ہم امپروو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک بہت لمبی کہانی والی سیریل چل رہی ہو، کوئی بہت لمبی فلم چل رہی ہو جو آپ کو نہیں معلوم کہاں شروع ہوئی کہاں ختم ہوگی، بیچ میں آپ کو ایک ایپیسوڈ دے دیا گیا ہے، آپ کو ایک رول دیا گیا ہے، آپ کو معلوم نہیں کہانی کی شروعات کیا ہے، کہانی کی انتہا کیا ہے، کہاں ختم ہوگی، کچھ نہیں معلوم، لیکن آپ سے یہ کہا گیا ہے جی یہ ایپیسوڈ میں آپ کا یہ رول ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو کریں۔ تو اس رول کو بہترین طور پر نبھانا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اسکرپٹ پہ کوئی کنٹرول نہیں رکھتے۔ جو کہانی لکھی گئی ہے، جس میں ہمیں ایپیسوڈ دیا گیا، اس کہانی کو ہم نہیں جانتے ہیں، اور اس کہانی کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب، پوری کی پوری کتاب نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی کتاب میں ایک چھوٹا سا لفظ ہیں، لفظ تو کیا بلکہ ایک چھوٹا سا حرف ہیں، اور ہمیں اپنی جگہ اس کے اندر پہچاننی چاہیے، اور ہمیں وہاں رہ کر پوری کتاب سے اپنے آپ کو ہارمونائز کرنا چاہیے۔ شاد عظیم آبادی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ تو ہم اس سٹوری کے درمیان میں کہیں ہیں، ہمیں اس کا آغاز بھی نہیں معلوم، انجام بھی نہیں معلوم، تو جتنا حصہ ہمارا ہے ہم اس حصے کے اندر اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہانی ہے، جس کہانی میں ہم داخل ہوئے ہیں، جس میں ہمیں رول دیا گیا ہے، جو ہماری زندگی ہے، تو تکلیف، مشکلات، آفتیں، پین، سفرنگ، یہ اس زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، یہ اس کا لازمی حصہ ہے۔ بھئی زندگی ایسی کیوں ہے؟ زندگی ایسی اس لیے ہے کہ یہ ایسی ہی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کائنات جو اللہ نے بنائی، اس میں آپ دیکھیں ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تھنگس آر نون بائی اپوزٹ، ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے۔
امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام کی حضور میں ایک شخص نے آ کر غالباً اسی طرح کا سوال کیا ہوگا کہ یہ کیا پرابلم ہے دنیا کے اندر، اتنے سارے مسائل ہیں ہمارے پاس. تو مولا نے جواب میں فرمایا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، اور اگر وہ برابر ہوتی تو اچھی بھی نہیں لگتی. اب ہم کہیے یہ کوئی انگلیاں بنائی ہیں، ایک دوسرے سے نہیں ملتی، کم سے کم پانچوں ایک جیسی ہوتی، پھاوڑے کا کام تو آتا. اب وہ پھاوڑے کے واسطے ہاتھ دیا ہے یا کسی اور کام کے لیے، وہ تو بنانے والے کو معلوم. تو مولانا نے فرمایا پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں، اور اگر وہ برابر ہوتی تو اچھا بھی نہیں ہوتا. ایک دن بیمار پڑنے سے صحت کی قدر ہوتی ہے، یعنی صحت کی قدر تب ہوتی ہے جب انسان ایک دن بیمار پڑتا ہے. تو یہ بیمار پڑنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے تمہیں صحت کی قدر ہوتی ہے، جس طرح روشنی کی قدر اندھیرے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس طرح دولت کی قدر غربت کی وجہ سے ہوتی ہے. زندگی ہمیں اتنی قیمتی ہے، کتنی ہمیں پیاری ہے زندگی، کتنی قیمتی زندگی ہے ہماری، مگر شکریہ موت کا ادا کرنا چاہیے کہ موت کی وجہ سے زندگی پیاری. اگر زندگی ایٹرنل ہمیشہ کے لیے ہوتی تو اس کا کون بھاؤ پوچھتا. تو آپ دیکھیں موت ہے جس کی وجہ سے زندگی کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی پریشانی تکلیف لائف میں نہیں ہونی چاہیے، not to know suffering means not to be human. یعنی جو تکلیف اور مشکلات برداشت کرنا نہیں جانتا یا اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سفرنگ کیا ہے، اس کا مطلب کہ وہ انسان نہیں ہے. مولانا حضرت امام علیہ السلام نے بھی اپنے ارشاد میں فرمایا ہے، and I think it would be foolish to believe that there are no problems. Life is made of problems. مولا فرماتے ہیں کہ یہ احمقانہ سوچ ہوگی یہ ماننا کہ زندگی میں مسائل نہیں ہے. زندگی جو ہے وہ پرابلمس اور مسائل سے بھرپور ہے. They occur every day to just about everyone around the world. یہ دنیا میں ہر ایک کے ساتھ پیش آتی ہیں اور روزانہ پیش آتی ہیں. And I think that it is important that we should simply accept that that is life. And we must live it fully and courageously. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اہم ہے کہ ہم اس کو قبول کریں کہ زندگی اسی طرح ہے، یہی زندگی ہے، اور ہم اس کو مکمل طور پر اور حوصلے کے ساتھ، کریج کے ساتھ اس کو ہم قبول کریں اور زندگی گزارنے کی کوشش کریں. مرزا غالب نے تقریباً اسی طرح کے خیال کا اظہار کیا کہ قید و حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. قید حیات یعنی زندگی کا پریزن، زندگی کی قید، اور بند غم یعنی سفرنگ کے ساتھ، غم کے ساتھ رشتہ. تو قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. آپ اس کو کوئی بھی نام دے دے، اگر آپ زندگی کہتے ہیں تو اس کا مطلب غم تو ہے ساتھ ساتھ. تو قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے. کیوں؟ کہ بھئی جب تک زندگی ہے تو غم سے نجات ملنے والی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سچویشن کے ساتھ ہارمنائز کریں. جو لاز آف نیچر ہے، قدرت کے جو قوانین ہیں، قدرت نے جس طرح چیزوں کو بنائی ہے اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں. تو چینج واٹ وی کین اینڈ ایکسیپٹ واٹ وی کانٹ. جو ہم بدل سکتے ہیں وہ بدلیں، جو ہم نہیں بدل سکتے ہیں ان کو ہم قبول کریں، ایکسیپٹ کریں. اور یہ نہ کہ بھی میں اتنا اچھا انسان ہوں، مجھے لوگ کیوں دھوکہ دے گئے، میرے گھر میں تکلیف کیوں آئی اور میرے گھر میں بیماری کیوں آئی. دیکھیں اس میں اچھے برے کی بات نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ہر ایک پہ آنی ہے. میں کہوں میں اچھا انسان ہوں، لوگ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے، یہ بالکل ایسا ہی سوچنا ہے کہ بھئی چونکہ میں ویجیٹیرین ہوں تو شیر مجھے نہیں کھائے گا.
میں گوشت نہیں کھاتا ہوں اس لیے شیر مجھے نہیں کھائے گا؟ شیر ویجیٹیرین نہیں ہے، میں ویجیٹیرین ہوں، وہ تو مانساہاری ہے، اس کو تو گوشت چاہیے، اس کا تو بہت بہترین ڈنر بن جائے گا۔ تو یہ نہ سوچیں اچھے آدمی زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں، اچھے آدمی کو لوگ زیادہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ تو آپ یہ کوئی کرائٹیریا نہ کہیں کہ بھئی میں اچھا انسان ہوں یا فلان بڑا اچھا انسان ہے، اس کو ہم نے بڑی تکلیف میں دیکھا، وہ جانتا ہے کہ اس پہ تکلیف گزری یا نہیں گزری ہے، مگر یہ زندگی کی جو حقیقتیں ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا خود ہماری اپنی بھلائی میں ہے، اور اس سے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے کہ یہ پارٹ آف لائف ہے، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ بہت زیادہ سٹرگل کرنے کی اور لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو سفرنگ یا پین یا تکلیف ہماری زندگی میں آتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ خود مولا کے ارشاد میں بھی ہے کہ 50% مصیبتیں قدرت کی طرف سے آتی ہیں، 50% مصیبتیں ہیں جو ہیومن ایکوائرڈ ہوتی، جو آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے آتی، جیسے کہ بیماری کے حوالے سے مولا نے فرمایا کہ 50% بیماری قدرتی ہے مگر 50% آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہے، تو اس میں ملک الموت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو ایک زندگی کی مدت دی ہوئی ہے، مگر آپ شراب، تمباکو اور سگریٹ وغیرہ استعمال کر کے اپنی زندگی میں سے 10 20 30 سال کم کر ڈالتے ہیں، تو اس میں ملک الموت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، مولانا نے فرمایا بہت ساری چیزیں آپ خود ایکوائر کرتے ہیں، تو جو چیز قدرت کی طرف سے مقرر ہے اس پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ 50% تو اپنی جگہ پر ہے، مگر جو 50% 50% ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، کم از کم اس پر تو ہم کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں، ان میں تو ہم کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو جو دوسرا حصہ ہے ہم اس میں تبدیلی لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جو 50% جو ہم خود سفرنگ اپنی وجہ سے لاتے ہیں، تو ہم کچھ ڈسپلن لائف کے ذریعے سے، اچھے اعمال کے ذریعے سے، اور غیر اخلاقی اور ان ایتھیکل چیزوں سے دور رکھ کر ہماری اپنی کمائی ہوئی جو پین اور سفرنگ ہے اس میں ہم کمی لا سکتے۔ مثال کے طور پر گھر کا ایک آدمی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس سے پورا خاندان سفر کرتا ہے۔ شاید ہم یہ کبھی اس پہ غور نہیں کرتے کہ اگر گھر کا روزی کمانے والا غلط طریقے سے روزی کماتا ہے اور اسی پیسے سے اس کی بیوی بھی کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں کتنے لوگوں کو زہر کھلاتا ہے۔ اگر بازار سے چیز لے کر آتا ہے کوئی شخص اور اس میں ہر روز تھوڑا تھوڑا زہر ڈال کے اپنے بیوی اور بچوں کو کھلاتا ہے، تو اس کا اثر ان پہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اگر آپ کی کمائی صاف ستھری نہیں ہے، اخلاقی نہیں ہے، بے ایمانی والی کمائی ہے، آپ خود تو کھاتے ہیں، گھر والوں کو بھی کھلاتے ہیں، یعنی اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو آپ بیمار کرتے ہیں۔ آپ کے گھر کے اوپر پانی کی ٹینک ہے، اگر اس میں گندا پانی ہے، زہریلا پانی ہے، اور گھر کے سارے لوگ اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں، تو سب کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ سورس جو ہے وہ خراب ہے۔ تو کبھی ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ آخر ہم خود ہمارے انوائرمنٹ کو ہم نے کیسا بنایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن تکلیفوں پر ہم اتنی زیادہ شکایت کرتے ہیں، رونا روتے ہیں، اس میں شاید بہت ساری چیزیں ہماری اپنی کمائی ہوئی ہو اور ہماری وجہ سے دوسرے لوگ بھی سفر کر رہے ہیں۔ روزی کمانے کے معاملے میں، زندگی گزارنے کے معاملے میں دیکھیے ہمیشہ ہمیں کہا گیا ہے ایتھیکل بنیں، ایمانداری سے کام کریں، با اخلاق بنیں۔ اللہ تعالیٰ کو فرمان بردار بندے اچھے لگتے ہیں، اللہ کے سامنے سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرے۔ میں یہاں سے چھوٹ جاؤں گا، وہاں سے نکل جاؤں گا، میری وہاں پہنچ ہے، میری وہاں پہنچ ہے، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ جھوٹ بولا، اس کو سچ بولنے کے لیے 4 جھوٹ وہاں بولا، 4 جھوٹ وہاں بولا۔ بھاگ نہیں سکیں گے، ایک دن بھی نہیں بھاگ سکیں گے آپ اس۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنے والی، یہ سمارٹنس اللہ کے قانون کے سامنے نہیں چل سکتا۔
دنیا میں تم کچھ بھی کر لو، لیکن قدرت کا قانون ہے، جس طرح میں نے پہلے مثالیں دی، آپ سورج، چاند، ستاروں، موسم کو نہیں بدل سکتے ہیں، اس طرح نیچر کے لا کو آپ نہیں بدل سکتے ہیں۔ ہم چال چلتے ہیں، ہم سمارٹ بنتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے چال چلی تو اللہ نے بھی اپنی چال چلی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ انہوں نے چال چلی، اللہ بھی اپنا اسٹریٹجی رکھتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اگر آپ کو سمارٹ بننا ہے تو اللہ سب سے زیادہ سمارٹ ہے، اللہ کے پاس، اللہ تم سب سے اچھی چال چلنے والا ہے، تو اللہ کے سامنے یہ شرارتیں مت کرو اور بھاگو نہیں قدرت کے، نیچر کے لا سے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ سمجھتے ہیں اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ سوائے اپنے آپ کے اور کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ وہم لا یشعرون، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ بڑے سمارٹ ہیں، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہاں سے بنا لوں گا، وہاں سے بنا لوں گا، یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم اس سے بھاگ نہیں سکیں گے، یہ ہمارے اندر کی، ہمارے کانشنس کی، ہمارے ضمیر کی کتابوں پہ یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہے، اور آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ جگ سے چاہے بھاگ لے کوئی، دنیا سے چاہے بھاگ لے کوئی، من سے بھاگ نہ پائے۔ کوئی بھی اپنے دل، اپنے کانشنس سے بھاگ نہیں سکتا ہے، اس لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی لاکھ کرے چتورائی، کرم کا لیکھ مٹے نہ رے بھائی۔ کوئی لاکھ کرے چتورائی، کتنی بھی ہوشیاری کر لو، تمہارے اعمال نے جو لکھا ہے وہ تمہارے سوا کوئی نہیں مٹا سکتا، تم کو ہی کرنا پڑے گا۔ کرم کا لیکھ مٹے نہ رے بھائی، ذرا سمجھو اس کی سچائی، کرم کا لیکھ مٹے نہ رے بھائی، اس حقیقت کو سمجھو کہ تمہارے اعمال جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ کوئی نہیں مٹا سکتا، وہ تو توبہ استغفار کر کے تمہیں ہی مٹانا پڑے گا، ورنہ تمہارے سامنے یہ چیز آئے گی، ہم دیکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے دکھاؤں گا، ان کو دکھاؤں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو رائی کے دانے جتنا اچھا عمل کرتا ہے وہ اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو رائی کے دانے جتنا برا عمل کرتا ہے وہ اس کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا یہ کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ اچھا عمل کیا تھا، اس کا بدلہ ملا ہے، میں نے یہ برا عمل کیا، آج میرے سامنے آیا۔ تو ڈونٹ تھنک دیٹ یو کین گیٹ اوے وتھ اٹ، یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ یہ سب سے میں نکل جاؤں گا، یہ سب ہمارے کتاب میں، دل کی کتاب میں لکھا جا رہا ہے۔ پیر ناصر خسرو نے بڑی اچھی مثال دی ہے ایک چھوٹے سے قصے اور تشبیہ کے ذریعے سے، کہ ایک عقاب پرندہ، شاہین، ایگل، بہت اونچی پرواز کر رہا تھا آسمان میں، بہت تیز اڑ رہا تھا اور اونچا جا رہا تھا، اپنے پروں کو دیکھ رہا تھا اور مغرور ہو رہا تھا کہ آہا ہا، میں کہاں پہنچ گیا ہوں، کتنی بلندی پہ پرواز کر رہا ہوں، کیا میرے پر ہے اور کیا میری باڈی ہے اور کیا میری رفتار ہے، اور ساری دنیا میرے نیچے ہے، مجھے نیچے کی ہر چیز نظر آ رہی ہے، میرے برابر کوئی بھی نہیں ہے، مجھے کوئی بھی پکڑ کر اپنا غلام نہیں بنا سکتا، بس میں ہوں اور کیا چیز ہے۔ بڑی مستی میں پرواز کیے جا رہا تھا، اچانک کہیں سے ایک تیر آ کر اسے لگا اپنے بازو میں، اچانک ایک تیر آ کے لگا اور پھڑپھڑاتا ہوا نیچے آیا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کیا، اتنی طاقت کس کے اندر آ گئی، اتنی رفتار کس کے اندر آ گئی کہ میں اتنا اوپر تھا اور وہاں آ کر اس نے مجھے مارا ہے۔ یہ سوال پوچھتے پوچھتے وہ نیچے آ کر گرا ہے۔ جب نیچے آ کر گرا ہے اور اپنے بازو کی طرف دیکھتا ہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے، اس میں اتنی رفتار کیسے آ گئی جو مجھے اتنے اوپر آ کے لگی، تو اس نے دیکھا کہ جو تیر اس کو لگا ہوا تھا وہ ایک شاہین کا پر تھا، جو تیر اس کو آگے لگا تھا وہ ایک شاہین کا پر تھا، ایک عقاب کا پر تھا، ایک ایگل کا پر تھا۔ یعنی آخری جملہ ان کا یہ ہے کہ میں کس سے شکوہ کروں، ازماست کے برماست،
مجھ سے ہی ہے اور مجھ پر ہے، یعنی یہ میرا ہی حصہ ہے جو مجھے آ کے لگا ہے، یعنی یہ میرے ہی کرتوت ہے جس نے مجھے گرایا ہے۔ تو ایک دن انسان یوں سمجھتا ہے کہ میں آسمان کی پرواز کر رہا ہوں، لیکن اگر ہمارے اعمال صاف ستھرے نہیں ہیں تو یاد رکھیے ازماس کے برماس ہمارا ہی ہے جو ہم کو آ کے لے جائے گا، ہماری ہی چیز ہے جو ہمیں آ کے لگے گی، ہمارا ہی کیا ہوا ہے جو ہمارے سامنے آئے گا۔ اس لیے سچائی پہ چلیں۔ سچائی میں تھوڑی سی تکلیف ہے، لیکن جھوٹ 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 جو ہے، یہ جھوٹ جو ہے نا وہ پین کلرز کی طرح ہے۔ پین کلرز کیا ہے؟ وہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ درد نہیں ہے، درد کم ہو گیا، درد کم ہو گیا۔ پین کلر آپ کی بیماری کا علاج نہیں کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی دیکھو سرجری کرانی ہوگی، سرجری تو بہت تکلیف والی بات ہے، یہ نہیں کراؤں گا، پین کلر پہ گزارا کر رہا ہوں۔ تو پین کلرز آپ کو یہ احساس تو شاید دے رہا ہے کہ آپ کا درد کم ہو رہا ہے، مگر آپ کے جسم کے وائٹل آرگنز جو ہیں ان سب کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ جتنا زیادہ پین کلرز استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ کے جسم کے جو خاص عضو ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ ٹروتھ، سچائی جو ہے وہ سرجری ہے۔ ایک دفعہ سرجری کروا لیجئے اگر ڈاکٹر نے کہا ہے تو، اس کو فیس کر لیجئے، جڑ سے بیماری کو نکال دیں، پھر آپ کو پین کلرز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو لائف کو پین کلرز پہ، یعنی جھوٹ 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 جھوٹ، یہ جھوٹا احساس کہ یہاں سے بھی نکل گیا، وہاں سے بھی نکل گیا، اس کو بھی سنبھال لیا، اس کو بھی سنبھال لیا، یہ صرف آپ کو اوپر اوپر کا احساس دلواتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن جب حقیقت سامنے آئے گی تو بہت تکلیف ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے، اپنے ٹینک کو کلین کرے، ایک طرف سے صاف ستھرا اچھا پانی ڈالیں اور دوسری طرف سے گندا پانی نکالیں تو آپ کی ٹینک صاف ہو جائے گی، زندگی صاف ستھری ہو جائے گی۔ یہ گولڈن گائیڈنس ہمیشہ یاد رکھے مولا کی کہ ارن یور لیونگ آنیسٹلی، اپنی روزی ایمانداری سے کمائیں تو آپ اپنے آپ کو بھی بچا پائیں گے اور دوسروں کو بھی بچا پائیں گے۔ تو ہمارے مشکلات کی آسانی میں ہمیں خود بھی مشکل کشا کی تھوڑی مدد کرنی چاہیے۔ بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو، یہ الوائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مشکل کشا ہماری مدد کرتا ہے؟ نہیں، وہ مشکل کشا مدد کرتا ہے لیکن ہم سے کہتا ہے کہ بھئی کم سے کم وہ مشکلات جو تم اپنے ہاتھ سے پیدا کرتے ہو وہ تو کم کر کے میری مدد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کے فرمان پہ عمل کر کے تم اللہ کی مدد کرو۔ ہم ایک با اخلاق زندگی گزار کر ہم ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اپنے صحت کے حوالے سے، غیر قانونی کام کے حوالے سے، ان ایتھیکل اعمال کی وجہ سے جو تکالیف ہم اپنے اوپر لاتے ہیں، کم سے کم اس کو تو ہم کم کر سکتے ہیں۔ مشکل کشا کی ہدایات پہ عمل کر کے ہم مشکل کشا کی کچھ مدد تو کر سکتے ہیں۔ آخر ہم اتنے مشکل آسان کے لیے ڈیلی بیسس پہ مشکل کشا کو بلاتے ہیں، یا مشکل کشا یہ مشکل ہے، آسان کر دے آسان کر دے۔ آخر مشکل کشا بھی تو کبھی ایک دو سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہے، اور اگر وہ پوچھ لے تو برا نہیں ماننا کہ یا مشکل کشا میرے مشکل آسان کر، اور مشکل کشا پوچھتا ہے کہ آؤ بچے کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کہ یا مولا دیکھو نا، گال کا کینسر ہو گیا، مجھے منہ کا کینسر ہو گیا ہے۔ ارے میرے بچے، منہ کا کینسر ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ ہاں، پان سپاری گٹکا ماوا تمباکو کھاتے تھے؟ سوری مولا، ہاں منع تو کیا تھا نا، منع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں نہیں کھانا، تمہاری صحت کے لیے نقصان ہے؟ یا مولا لیور خراب ہو گیا۔ شراب پیتے تھے کیا؟ سوری مولا، ارے منع تو کیا تھا نا۔ اب مشکل کشا آپ سے سامنے سے یہ سوال اگر پوچھیں کہ بھائی یہ ساری مشکلات جو تم لے کر آئے مجھے بتاؤ کہ میری طرف سے بھیجی ہوئی کتنی ہے جو میں آسان کر دوں،
باقی تمہاری اپنی کمائی ہوئی کتنی ہے؟ اب ہم اپنے آپ پہ ظلم کریں، ہم اپنی بری عادتوں سے اپنے آپ کو بیمار کرتے پھریں، فرامین کو ہم بالکل نظر انداز کریں، ہدایات کو نظر انداز کریں کہ یا مولا دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا۔ تو مشکل کشا خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کم از کم جو اپنے ہاتھوں سے مشکلات تم پیدا کرتے ہو وہ تو کم کرو، تو اس طرح مشکل کشا کی مدد ہو جائے گی۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ یا رسول خدا، آپ دعا کریں کہ مجھے قیامت میں، آخرت میں جنت نصیب ہو، مجھے آپ کی صحبت نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا بالکل میری دعا ہے، میری دعا ہے کہ تجھے جنت نصیب ہو، مگر میری دعا کے ساتھ ساتھ تو بھی کثرت سجود سے میری مدد کر۔ میری تو دعا ہے کہ تو وہاں پہنچ، لیکن میری دعا کے ساتھ ساتھ تیرے اپنے اعمال بھی ضروری ہے، تو بھی بہت زیادہ سجدے کے ساتھ میری مدد کر۔ آپ نے دیکھا کہ حضور بھی فرماتے ہیں کہ میری دعا کو قابل قبول بنانے کے لیے تجھے بھی اعمال انجام دینے پڑیں گے۔ مولا فرماتے ہیں ہم دعا تو فرماتے ہیں لیکن تم دعا بھی تو کرو نا۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور ہم کوشش کریں کہ جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو ہم قابو میں رکھیں، اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف میں نہ ڈالیں۔ یاد رکھیے جو بھی غلط کام کریں گے وہ اس کا نقصان ہماری زندگی میں آنے والا ہے، اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اب قدرت کی طرف سے جو مشکلات آتی ہیں ان میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے، نصیحت ہے۔ نیچرل ایونٹ جو بھی ہے اس میں ان کو ہمیں سمجھنے اور ان سے حکمت اور وزڈم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے مطابق ہمیں ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ ٹرائل ٹریبولیشنز جو ہے، مشکلات اور تکالیف ہے، وہ انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں ڈائمنڈ ہے، گولڈ ہے، یہ ساری چیزیں کتنے ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزرتی ہے۔ آج اگر آپ کے پاس کوئی بہت اچھی بڑی ڈگری ہے تو کیا آپ امتحانات کے بغیر یہ ڈگری یہاں لے کر آئے ہیں؟ کیا آپ اسکول گئے بغیر اور کالج کیے بغیر اور یونیورسٹی گئے بغیر اور امتحانات میں حاضر ہوئے بغیر، امتحانات دیے بغیر، پڑھے بغیر آپ نے ڈگری حاصل کر لی؟ نہیں کی ہے نا۔ تو یہ جو آپ مختلف ٹیسٹ اینڈ ٹرائل اینڈ ایگزام سے گزرے ہیں تو اس کے بعد ہم کسی بڑے مقام پہ پہنچے ہیں۔ تو یہ ٹرائلز جو ہیں، ایگزامز ہے، یہ زندگی میں ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ اور جو بھی تکلیف آتی ہے یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ ایک آسانی کا پہلو قدرت ہمارے واسطے رکھتی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں وہ پھیل جاتی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا جس چیز پہ آپ فوکس کریں گے وہ پھیل جائے گی۔ ایک شخص آپ کے سامنے ہے، آپ اس کی اچھائی پہ فوکس کرتے ہیں، وہ آدمی آپ کو بہت اچھا نظر آئے گا۔ آپ کسی ایک غلطی پر فوکس کرتے ہیں وہ چیز پھیل جائے گی۔ بھئی یہ شخص آپ کے سامنے آیا، اس کی ٹائی تھوڑی ٹیڑھی ہے اور آپ کا دھیان اس کی ٹیڑھی ٹائی کے اوپر ہی ہے، تو وہ سارا شخص آپ کے سامنے سے غائب ہو جائے گا، وہ سوچ آپ کے سامنے ایکسپانڈ ہو جائے گی۔ تو جس چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں، اگر میرا سر درد کرتا ہے اور میں وہ سر درد لے کر ہی بیٹھ گیا کہ بھئی آج سر میں بہت درد ہے، تو میری حالت ایسی ہوگی جیسے ساری دنیا کا سر درد ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ بڑی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں پھر بھی نارمل آدمی کی طرح کام کیے جاتے ہیں۔ کینسر کے پیشنٹس ہیں، نارمل آدمی کی طرح کام کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا فوکس ان پہ نہیں ہوتا۔ تو جس چیز پہ فوکس کریں گے وہ پھیل جائے گی۔ اگر آپ مشکلات پہ فوکس کریں گے تو مصیبتیں بہت بڑی نظر آئے گی،
اگر آپ آسانی پہ فوکس کریں گے تو آسانی نظر آئے گی. اگر آپ نعمتوں پہ، جو چیز آپ کے پاس ہے اس پہ فوکس کریں گے تو بہت نظر آئے گی. اگر آپ اس چیز پہ فوکس کریں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو ایسا ہوگا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیے پازیٹیو چیزوں پہ فوکس رکھیں. تو جس چیز پہ فوکس کریں گے وہ پھیلے گی. تو مشکلات اور تکالیف کے اوپر فوکس نہ کریں. ہمیشہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ اگر یہ قدرتی مشکلات بھی مجھ پر آئی ہیں تو یہ کوئی پیغام لے کر آئی ہوگی، اس میں سے میرے لیے کچھ اچھا ہونے والا ہے، اور ایک پازیٹیو آؤٹ لک رکھیں. زندگی میں شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. کہتے ہیں کاؤنٹ یور بلیسنگس، کاؤنٹ یور بلیسنگس. آپ کے پاس کیا ہے اس کی لسٹ بنائیے، کیا نہیں ہے اس کی لسٹ نہیں بنائیے. آپ دیکھیں اللہ نے کتنا کچھ دیا ہوا ہے، بلکہ کتنی چیزیں ہیں جن کا ہم شکر ہی ادا نہیں کرتے ہیں. ہمارا پورا وجود، ہماری پوری باڈی اگر کام کر رہی ہے تو کیا یہ شکرانے کی وجہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ صبح اگر صحت مند میں نیند سے اٹھا ہوں، میرے پاس کرنے کو کام ہے، میرے پاس رہنے کو گھر ہے، میں گھر سے باہر نکل سکتا ہوں، فیملی ہے، دوست برادر ہے، کیا یہ شکر کے لیے کافی نہیں ہے؟ سورج نکلا ہوا ہے اور دن ہے اور موسم اچھا ہے، کیا یہ شکر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جسم کے ایک ایک عضو کا ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں. تو لیو اے لائف آف گریٹیٹیوڈ. ہمیشہ ایک شکرانے کی زندگی گزاریں اور اپنے آس پاس نظر دوڑائیں کہ کیا کیا ہمیں قدرت نے دی ہے جس کے لیے ہم شکرانہ ادا کر سکے. تو جو ہم اگر شکر کی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں پین نظر نہیں آئے گا. زندگی کو اس کی پوری مکمل تصویر کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں. ایک بہت اچھی تصویر ہے، ہم تصویر کے کونے میں جا کر اور صرف کونے کو دیکھتے ہیں، پوری تصویر ہم کو نظر نہیں آتی اور ہم اس تصویر کے بارے میں کوئی ججمنٹ دے دیتے ہیں. تو ہمارا وہ ججمنٹ بالکل ناقص ہوگا. ہمیں تو معلوم ہی نہیں وہ پکچر کیا ہے، ہم تو پکچر کے کونے میں ہیں. جس طرح ہم نے کہا بھائی درمیان میں ایک سٹوری میں ہم داخل ہوئے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ بہت بڑی کہانی ہے اور میننگ فل کہانی ہے. اس میں میسج ہے، اس میں پیغام ہے، اس میں حکمت ہے. تو صرف اپنے ایپیسوڈ کے اوپر کمنٹس نہ دے دے کہ بھئی یہ کیا میں بیچ میں گھس گیا ہوں. تصویر کا کونا دیکھ کر اور فیصلہ مت دے دیں. کسی بہت بڑے محل میں گئے ہیں تو ہم وہ جو کی ہول ہے جہاں سے چابی ڈال کے دروازہ کھولتے، اس کی ہول کے اندر سے میں اس محل کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے کیا نظر آئے گا؟ کی ہول میں سے مجھے کیا نظر آئے گا؟ چابی کے سوراخ میں سے شاید کچھ بھی نہ دکھے اور بہت تھوڑا معمولی سا دھندلا سا کچھ نظر آئے، اور اس کو دیکھ کر میں محل پہ فیصلہ دے دوں کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے. پر آپ کو نظر نہیں آیا ہے، آپ کو دکھا نہیں ہے. نظر صحیح کیجئے اور لک ایٹ دا ہول پیلس. پورے پیلس کو، پورے محل کو دیکھیں. تو ہم زندگی کو، دنیا کو وہ کی ہول سے دیکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پوری پکچر ہے. بعض اوقات ہم دور سے کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم پروپر ججمنٹ نہیں دے پاتے. آپ اگر کسی آپریشن تھیٹر کے باہر سے گزرتے ہیں تو آپ کو نارملی کیا نظر آتا ہے؟ بھئی کوئی بندہ، کوئی مریض لیٹا ہوا ہے اور 2-3 ڈاکٹر کاٹ چھانٹ کر رہے ہیں اس کو، اور ادھر خون ہے، ادھر وہ ہے، ادھر یہ ہتھیار پڑا ہے، وہ ہتھیار پڑا ہوا ہے، یہ اوزار پڑا ہوا ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کچھ لوگ جمع ہو کر ایک شخص کو ٹارچر کر رہے ہیں کہ بھائی کیوں مار رہے اس کو، کیوں کاٹ رہے اس کو. لیکن اگر ہمارا علم ہے، ہمارے پاس معلومات ہے، نالج ہے، تو ہم جانتے ہیں یہ ٹارچر سیل نہیں ہے. یہ ٹارچر سیل نہیں، یا کسی کو اذیت نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، ان کا علاج کیا جا رہا ہے. ہمارا دیکھنے کا انداز غلط ہے. تو شاید ہم جس کو کہتے ہیں کہ بھئی کیوں ہمیں پنش کیا جا رہا ہے، کیوں ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے، تو شاید وہ تکلیف نہ ہو، پنشمنٹ نہ ہو. ماں اپنے بچے کو رگڑ رگڑ کر پانی میں لے جا کے دھوتی ہے تو آپ کہیں گے یار کیوں بچے پہ اتنا ظلم کر رہے ہو، بچہ رو رہا ہے. تو بچہ بھلے رو رہا ہے اور ماں اس کو رگڑ رہی ہے، لیکن وہ بچے کو صاف کر رہی ہے، وہ بچے پہ اذیت نہیں کر رہی ہے، صاف کر رہی ہے. ہمیں اپنے دیکھنے کا انداز اس کائنات میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو صبر سے اور دعا سے۔ تو دعا جس طرح ہم مانگتے ہیں مشکل آسان کے لیے، اسی طرح اللہ فرماتا ہے صبر، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، دیکھتے جاؤ، ٹائم دو۔ قدرت کا اپنا ٹائم ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو جو خوشی ہے وہ مسائل کا زندگی میں نہیں ہونے کا نام نہیں ہے۔ ہیپینس از ناٹ دا ایبسنس آف پرابلمس۔ ہماری زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہو، وہ تو فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، پرابلمس تو ہوں گے۔ تو خوشی یا ہیپینس از ناٹ ایبسنس آف پرابلم، اٹ از دا ایبلٹی ٹو ڈیل ود دیم۔ یہ خوشی جو ہے وہ اس صلاحیت کا نام ہے جس سے ہم ان مشکلات اور آفات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبادت کے حوالے سے مولا کی ہدایت ہے، بہت غور سے باریکی سے اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس میں کیا فرمایا گیا ہے کہ یہ جو دعا بندگی عبادات ہے، اٹ ول گیو یو اسپریچول اسٹرینتھ، یہ آپ کو روحانی طاقت عطا کرے گی۔ اٹ ول گیو یو courage to look at worldly matters in a spiritual way۔ یہ آپ کو یہ حوصلہ عطا کرے گا کہ مادی چیزوں کو روحانی انداز میں دیکھنے کی کوشش کرے۔ جس طرح میں نے آغاز میں صفورہ گوٹ کے حوالے سے مولا کی ہدایت کا ذکر کیا تھا کہ مولا نے فرمایا ان چیزوں کو روحانی طور پر اور عقلانی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو واقعات ہماری زندگی میں پیش آ رہے ہیں، فوراً سے ججمنٹ نہ دے دیجئے اس کے بارے میں، بلکہ اس کو روحانی انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں، اور وہ صلاحیت جو ہے وہ ہمیں عبادت، بندگی اور دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کے اس کلام کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، یعنی جو نیچر کا بنایا ہوا ہے۔ میری دعا ہے کہ 12 بجے سورج نکل جائے، بولا یہ نہیں ہو سکتا۔ میری دعا ہے کہ موسم میری مرضی کے مطابق مجھے ٹیمپریچر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تیری دعا سے، میری دعا ہے کہ میں کبھی نہ مروں، سوری، نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی۔ جو ڈیوائنلی فکس چیزیں ہیں وہ نہیں بدلے گی، مگر ہیں اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، کہ یہ تجھے چینج کر دے گی۔ قدرت کو اپنے حالات کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری سمجھ بدل جائے گی۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری۔ ہم سب یہ کہتے ہیں بھئی ہمارے سارے وشز، ساری آرزو پوری ہو جائے، ساری امیدیں پوری ہو جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ کہ میری دعا یہ ہے کہ تیری جس دعا مانگنے کا انداز ہے، تیری جو آرزو ہے، اس میں تھوڑی میچورٹی آ جائے، اس میں یہ صلاحیت آ جائے کہ تو ان چیزوں کو پروپرلی سمجھ سکے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اسٹاپ ٹرائنگ ٹو کام دا اسٹارم، طوفان کو شانت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اسٹاپ ٹرائنگ ٹو کام دا اسٹارم، طوفان کو دھیما کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کام یور سیلف، اپنے آپ کو کام کرو، اپنے آپ کو تم ریلیکسڈ کرو، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ دا اسٹارم ول پاس، طوفان گزر جائے گا۔ تو زندگی میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں، اسٹرانگ رہیں، کام رہیں، ریلیکس رہیں، اس میں سے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ صرف شکایت اور شکایت ہی نہ کریں، صرف مشکل اور مشکل پر توجہ نہ دیں، بلکہ لائف میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان پر ہم توجہ دیں، تو ہماری زندگی ہمیں بہت بہتر نظر آئے گی اور ہم ایک بہت اچھی بہترین زندگی گزار سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ، یا علی مدد۔